سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، جبکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مولانا کی ایک بہت بڑی تعداد جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت ہے، بڑا احترام ہے۔ یقیناً مولانا کا دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے لیے پسند کیا، شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوسرے بال لگوائے ہیں، یعنی کہ سمپل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جعلی بال لگائے، انہیں اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بالوں کی سرجری پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی پہلی وجہ نہیں ہے کہ مولانا کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ مولانا کو اس بات پر بھی تنقید کا نشانہ بہت زیادہ بنایا گیا کہ وہ شیعہ حضرات سے کیوں ملے، اس بات پر بھی بہت زیادہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ہندوؤں لوگوں سے کیوں ملتے ہیں، اس بات پر بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ شوبیز کے خواتین سے کیوں ملتے ہیں، اس بات پر بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں ایک ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جس سے عوام کے اندر انتشار، انتہا پسندی ختم ہو۔ کبھی بھی ان کے بیان میں سے آپ کو کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ وہ انتشار کی بات کرتے ہوں، وہ ہمیشہ پیار، محبت اور انسانی۔ مولانا پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے اور انہوں نے اس بات کو ہمیشہ اگنور کیا، شاید یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، علماء دیوبند کا یہ فتویٰ آج نہیں ہے کہ مولانا کے سرجری کے بعد کوئی فتویٰ آیا ہو، نہیں، یہ بہت پرانا، شاید 20ویں سال پرانا فتویٰ ہے کہ آپ یہ سب کر سکتے ہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے مولانا پر۔ ہاں، یہ چیزیں خلاف شریعت ہیں۔ اگر آپ کسی حرام جانور کے بال سر پہ لگواتے ہیں، یا سور یا خنزیر کے بال لگواتے ہیں، یا کوئی وگ وغیرہ لگواتے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت ہو، آپ کا ارادہ یہ ہو کہ ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، بالوں کے بال سر سے جڑ جاتے ہیں، وہ رشتہ حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینے کی نیت سے وگ لگاتے ہیں یا کوئی بال لگاتے ہیں، تو یہ چیزیں دین اسلام میں اس چیز پر سخت پابندی ہے۔ یا کوئی جھوٹے مقاصد ہوں حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، اپنے فیس میں یا دیگر کوئی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں، تو یہ خلاف جرم ہے۔ ادروائز جہاں پر اسلام نے اجازت دی ہے عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہے، خوبصورت دکھے، تاکہ شوہر اس کی خوبصورتی سے اس کی دلچسپی اس کی طرف زیادہ ہو، شوہر اس کی طرف مائل ہو، اور ہر ہسبینڈ یہ چاہتا ہے کہ اس کی وائف خوبصورت دکھے، حسین دکھے۔ تو اگر کسی مرد کے بال جھڑ گئے ہیں تو ایک عورت کی خواہش یہ بھی تو ہے کہ میرا مرد بھی خوبصورت دکھے، اس کے بال اچھے ہوں، اس کا ہیئر سٹائل اچھا ہو، یا اس کی داڑھی اچھی ہو، یا اس کا لباس اچھا ہو، تو یہ عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ جہاں عورت کو یہ سب کرنے کا کہا گیا ہے، تو وہاں اگر مرد اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اگر وہ اپنے آپ کو بن سنورنا چاہتا ہے، اچھا دکھانا چاہتا ہے، تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ پھر کوئی دھوکے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ فراڈ بھی نہیں ہے، کوئی حرام کسی چیز کے بال بھی نہیں لگائے، سور یا خنزیر یہ غلیظ چیزیں ہیں، اس کے بال بھی نہیں لگائے، بلکہ مولانا صاحب نے جو اس کے اپنے بال تھے ان کی سرجری کروائی ہے، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کر تنقید کرنا، پھر سوشل میڈیا ایسے
लोग समझते हैं कि शायद उनके हाथ में कोई नई चीज़ आ गई। भाई कुछ खुदा का खौफ करें। दुनिया को अगर हम दूसरे ममालिक में देखते हैं, दुनिया सोशल मीडिया से बहुत अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए बज रहा है किसी की टांगें खींचने के लिए, तनकीद करने के लिए, गालियाँ देने के लिए। क्या सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए रह गया है? भाई इसका अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा सोचो। आपके घर में जब आप अच्छे पैसे कमाओगे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से, आपके घर में सुकून होगा, खैर व बरकत होगी। तनकीद से, इन चीज़ों से बाहर निकलें। किसी मसलक पे तनकीद करना, शिया पे तनकीद करना, बरेलवी पे तनकीद करना, देवबंदी पे तनकीद करना, किसी सियासतदान पे तनकीद करना, हमें कोई काम काज है नहीं। हम घर बैठे बैठे लोगों पर, उलमाए किराम पर, सियासतदानों पर मतलब अनाप शनाप कर रहे हैं। यार जब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे तब तक हमें अच्छा हुक्मरान नहीं मिल सकता। जब हम ठीक होंगे, हमारे अमाल अच्छे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमें अच्छा हुक्मरान नहीं दे। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अपने घर को तवज्जो दें, अपने मुल्क को अपने घर की तरह संभालें, ख्याल रखें, लेकिन इन चीज़ों से बाहर निकलें। उलमाए किराम हमारे माथे का जुमर हैं, हमारे सर का ताज हैं। भाई देखो हम पैदा होते हैं अजान उलमाए किराम। अच्छी बात है कुछ लोग देते हैं, अपने बच्चों के कानों में अजान देते हैं, ज़्यादातर उलमाए किराम। जनाजे हमारे पढ़ाते हैं उलमाए किराम, नमाज़ पढ़ाएंगे उलमाए किराम, नमाज जुम्मा पढ़ा